تو بات تمام ہوئی. عزیزان گرامی ذاکر نائک کے خلاف کوئی نہیں. طاہر القادری نے چیلنج کیا ہے, شیعہ سنی ورسس طاہر القادری. آپ جائیں نیٹ پر دیکھیں, چیلنج کیا اس نے کہ سیدہ کا گھر نہیں جلا ہے, چلے میں ابن قیس لالی کو جھٹلا رہا ہے, کہ راوی اتنا کمزور ہے, شیعہ کتابوں میں لکھا ہے, نہج البلاغہ کو جھٹلا رہا ہے, چیلنج کر رہا ہے, کوئی اس کا جواب ہی نہیں دیتا. تو آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے چینل سے طاہر القادری کا جواب دیتے جب طاہر القادری آیا تھا بمبئی سے. آپ کو چاہیے تھا ذاکر نائک کے خلاف اماموں کی لائن کھڑا کر دیتے. میں کوئی عالم نہیں ہوں, طالب علم ہوں اور مرنے تک طالب علم رہوں گا, لیکن اس بات کا پورا مجھے اعتماد ہے. ابھی تک میں نے ممبر سے پڑھا نہیں اس بات کو, لیکن بات یہ آئی ہے تو کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد میں 3-4 خبیثوں نے کتابیں لکھی شیعت کے خلاف اور 4 جوابات میں نے دیے. سمجھا؟ اہل بیت رسول پر یزیدیوں کی تہمتیں میری کتاب شائع ہوئی, ترغیب حق میں نے شائع کی ہے. رسول پیغمبر اسلام کے جہاد کا غلط نظریہ میں نے لکھا ہے. ابھی شرح دعائے صنم قریش آئی, شرح دعائے صنم قریش میں نے اس کا عربی سے اردو میں تلخیص سے ترجمہ کیا ہے, اور اگر کسی صاحب کو اس میں شبہ ہو تو مجھ سے رجوع, میں اس کی عربی عبارت بھی دکھا دوں گا. انشاءاللہ سوالے کا بھی آئے گا. باطل شکست ابھی لکھنؤ سے چھپ جائے گی. ظالموں نے ائمہ تحریم کا نام لے کر کے, شہزادی کا نام لے کر کے کھلی گالی چھاپی ہے, اور کوئی اس کا جواب دینے والا ایک بھی ملا نہیں. یہ لکھنؤ کی بات کر رہا ہوں. مظلومیت اہل بیت کا مقدمہ انصاف کی عدالت میں ریکارڈ ہو رہا ہے, پہنچے گا سب تک تو سنا دیجیے, ہر ملا کو سنا دیجیے. مظلومیت اہل بیت کا مقدمہ انصاف کی عدالت میں کتاب چھپی لکھنؤ سے, اس میں عقد ام کلثوم کے سلسلے میں بالکل بازاری زبان استعمال کی گئی. میں دوہرانے کی ہمت نہیں رکھتا. اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں, کوئی کتاب نہیں چھپی, اس کے جواب میں کچھ نہیں. ابھی دیوبند سے مکتب طیبہ دارالعلوم دیوبند سے کتاب شائع ہوئی جس کا نام ہے ہم ماتم کیوں نہیں کرتے, اور اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے جو شیعہ اس کا جواب دے اسے 2 لاکھ کا انعامی چیلنج. کوئی دے رہا ہے جواب؟ دوسرا ایڈیشن آ گیا, آیات بینات کا مسلسل ایڈیشن آ رہا ہے, کوئی دے رہا ہے جواب؟ پہلے گمنام پرچہ آتا تو اس کا جواب کتاب کی صورت میں ہوتا. اب کتابیں لکھی جا رہی ہے اہل بیت کے خلاف, کوئی نہیں, کوئی وہ پہلے سے لکھتے آئے ہیں. تو پھر آپ کو بھی کوئی گالی دیتا ہے تو گالیاں پرانی ہو گئی, آپ کیوں کھڑ رہے ہیں, کیوں بگڑ رہے ہیں؟ حیرت کی بات. یہ شیعت ہے؟ یہ کوئی شیعہ ہے؟ لباس علم عالم کہنا اسے زیبا دیتا ہے جو حقوق آل محمد میں بولے اور میری اس لیے تمام افراد سے, تمام علماء کرام سے اپیل ہے کہ ان باتوں کو داخلی انتشار اور فتنہ کہہ کر اپنے آپ کو ملت میں متون کر کے شیعت کو نقصان پہنچا کے وہابیوں کو طاقت دینے کے بجائے شیعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. ذاکر نائک کے جواب کے لیے, طاہر القادری کے جواب کے لیے, دیوبند کے جواب کے لیے. یہ جو مدرسے ہیں, یہ جو اسلامی یونیورسٹیاں آپ نے بنا رکھی ہے, اگر حقوق آل محمد کے حق میں آپ کے مدرسے کا استاد اور طالب علم کچھ لکھ نہیں سکتا, کچھ بولنے کی, ڈیبیٹ کرنے کی اگر ہمت نہیں ہے تو بند کر دیں مدرسوں کو. کیا فائدہ ہے, کیا فائدہ ہے نہیں چلا؟ وہ یوٹیوب پہ کہہ رہا ہے, وہ لاہور میں بول رہا ہے, وہ لندن میں بول رہا ہے, وہ ممبئی میں بول چکا, اور ہم خاموش ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی جواب نہیں, محنت کرنے کے والے کے لیے جواب بھی موجود ہے. جب جوابات ہمارے پاس ہے تو کمی کیا ہے؟ فنڈ کی کمی ہے. مولانا کی جھگی تھی گاؤں میں, اور گاؤں میں سب سے بڑا بنگلہ انہیں کا, یہ فنڈ کہاں سے آیا؟ شہم امام کا آپ کی جیب میں, مال امام آپ کی جیب میں, ڈونرز کا آپ کی جیب میں, مدرسے ایڈڈ ہے نارتھ انڈیا میں, وہاں کا سارا پیسہ آپ کی جیب میں. اپنے عیش و عشرت کے لیے بھرپور پیسہ, اور حقوق آل محمد میں دشمنان اہل بیت کا جواب دینے کے لیے فنڈ ہی نہیں. کیوں؟ یہ میرا درد دل ہے. میں اپنے کو لکھنے کے قابل نہیں سمجھتا, لیکن جب کوئی نہیں لکھ رہا ہے تو مجھے لکھنے کے لیے کھڑا ہونا پڑا. جب کوئی نہیں بول رہا ہے تو میں چیلنج دینے کے موقف میں آ گیا. اگر کوئی بولنے والا ہو تو مجھے کیا ضرورت ہے, میں چیلنج اس لیے تو دے رہا ہوں
اور ظاہر ہے کہ میں اپنے ہال میں دے رہا ہوں، آپ کہیں گے مغل مسجد میں دیا جا رہا ہے، آپ اسے یوٹیوب پہ ڈال دیجیے، آپ اسے یوٹیوب پہ ڈال دیجیے۔ اس وقت شیعت کو دو طرح کے نقصانات ہیں، داخلی طور پر مفسرین سے اور خارجی طور پر وہابیوں سے۔ دو سے بچا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر فرقہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ عقیدہ، چھوٹی چھوٹی بات آگے سامنے نظریات کا افراط و تفریط۔ دو طرح، میں ہمیشہ پڑھتا ہوں آخری جملہ تقریر کا میری، کہ قوم کو دو طرح کے لوگوں سے شدید نقصان ہے، تھا بھی ہے بھی رہے گا۔ ایک مکار اصلاح پسند، ایک مکار اصلاح پسند، اور دوسرا ڈھونگی مولا۔ یہ جو تبلیغ کرتے ہیں لیکن اپنی تبلیغ میں مکار ہیں۔ آپ نے کہہ دیا ارے بھائی دوسروں کا مال نہیں کھانا چاہیے، سہم سادات آپ کھا رہے، حق امام آپ کھا رہے، سہم امام آپ کھا رہے، تو یہ مکار اصلاح پسند ہے۔ اور دوسرا ڈھونگی مولائی جو چاہتا ہے کہ جب تک مجھے کوئی چاہے تو علی کو چاہ رہا، میرا مخالف علی کا مخالف۔ کمال ہے، معیار کیا ہے؟ جو علی کو چاہا وہ آپ کا ہے، معیار یہ بنا رہے ہیں کہ جو مجھے چاہے وہ علی کا ہے، یعنی بذام خود گویا خود کو مولا سمجھ رہے۔ تو یہ ہوا ڈھونگی مولا، یہ چاہتا ہے کہ میری تقریر ایسی ہو جائے کہ دوسرے کی نہ ہو سکے۔ یہ ڈھونگی مولائی کہ میرے شعر اتنے اچھے سمجھ میں آ جائے، اتنی بات ملے کہ دوسرے کو نہ ملے، میں خطیب کی حیثیت سے اتنا پہچانا جاؤں کہ کوئی دوسرا نہ پہچانا جائے۔ یہ ہوتا ہے ڈھونگی مولائی۔ میری مجلس میں مجمع ہوئے، دوسرے کی مجلس میں نہ ہو، یہ ہوتا ہے۔ میرے یہاں کا ذاکر ہے وہی ذاکر ہے، لیکن یہ کہ اگر دوسرے کے پاس پڑھ رہا ہے تو اب مولا ہی نہیں رہا۔ کیا ہے آپ کر کیا رہے ہیں؟ وہابی اپنی وہابیت میں مخلص ہے، وہابی دیوبندی اپنی دیوبندیت اور وہابیت میں مخلص ہے، مگر شیعہ اپنے مذہب کا مخلص نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہمتیں بڑی۔ ورنہ ایک زمانہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ میاں شیعوں کے بچے سے بھی بات نہیں کر سکتے، یہ 2 مہینے 8 دن کی مجلسوں میں اتنی ان کی ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ کوئی سنی ملا ان سے بات نہیں کر سکتا۔ اب یہ عالم آ گیا کہ کوئی منہ کو آ رہا ہے کہ جواب دو جواب دو، ہم منہ پھیر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں جواب نہیں دینا، ہمیں اتحاد چاہیے۔ ہاں اتحاد کریں گے، ضرور کریں گے، میں اتحاد کا خلاف نہیں، مگر اتحاد ان سے کریں گے جو علی ولی اللہ کا احترام۔ ہم اتحاد اس سے کریں گے جو حسین کے تعزیے کی عزت کرے، ہم اتحاد اس سے کریں گے جو حسین کے تعزیے کو دیکھ کے سینے پہ ہاتھ رکھے۔ تو وہ ماتھے پہ شیعہ نہیں ہے تو قابل احترام ہے، اور اگر سر پہ امامہ ہے، علم کی توہین ہے تو پیر کی جوتی